السلام علیکم دوستو. تو میں پھر سے حاضر ہوں اس انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کے سلسلے کی جو 6th ویڈیو ہے اس کے ساتھ. اور اس میں نے کہا تھا کہ میں یہ ڈسکس کروں گا کہ میں آج کل کن پروجیکٹس کے اوپر یا کن انٹرپرینیورل وینچرز کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو دا فرسٹ ون جس کے اوپر میں تقریباً 2017 کے اینڈ سے کام کر رہا ہوں وہ ایک کمپنی ہے جس کا نام 2 بار چینج ہو چکا ہے. دوسری بار ہم نے اب رکھا اور اب ہم پھر اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں, لیکن فی الحال ہم اس کو بیسٹ ان پی کے کہتے ہیں. اوریجنلی یہ ایک سائٹ تھی, ایک پلیٹ فارم تھا, ایک ایپ تھی جو کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یلپ کی طرح کی ایپ ہوگی پاکستان کے لیے. ورنہ ایسے یلپ تو یہاں پہ کیونکہ یلپ اتنا جانا پہچانا نہیں ہے, تو میں بتاتا چلوں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم تمام بزنسز کو, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں, چاہے وہ میرج ہالز ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ لائرز ہیں, کہ ہم ان کو رینک اور ریویوز کے تھرو, لوگوں کے جو کراؤڈ سورسڈ ریویوز ہیں ان کے تھرو ہم ان کو رینک کریں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کی رینکنگ بنائیں, ہم ان کی ریٹنگ, ان کو ریٹنگ دیں, اور اس ریٹنگ کے مطابق لوگ دیکھ کر پھر اپنے جو بزنس ان کو زیادہ پسند آتے ہیں ان کو سلیکٹ کر سکیں. آئیڈیا جو ہے وہ چینج ہوتا رہا اور ہمیں لگا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, اور ہم نے اب اس کو ریڈیوس کیا فوڈ کے اوپر کہ صرف جو ایٹریز ہیں ان کے لیے ہم یہ کریں گے, اور پھر ہم نے اس کے اندر بہت کچھ اور شامل کیا ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی یہ لانچ ہوگا, تو میں پھر اس کی اور ڈیٹیلز بتاؤں گا. ہمیں تقریباً اب 2.5 سال ہو گئے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے, لیکن اب الحمدللہ مختلف سیٹ بیکس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم صحیح ٹریک کے اوپر ہم اس آئیڈیا کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے اور جیسا کہ یہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ اب ہم نے ریسنٹلی اس میں کچھ مزید چینجز کیے اور ہم نے اس کو اڈیپٹ کیا اپنے آئیڈیا کو ود دی ریالٹی آف کووڈ-19. تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ جب لانچ ہوگا تو اس سے زیادہ پھر میں بتاؤں گا. دوسری جو چیز ہے وہ مائنڈ سیوز ہے. آپ جس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں موسٹ لائکلی یہ مائنڈ سیوز کے تھرو دیکھ رہے ہیں, اور مائنڈ سیوز جو ہے وہ مائنڈ سیو سے بنتا کیا ہے, مائنڈ یعنی ذہن, اور سیو جو ہے وہ چھاننی کو کہتے ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسی چھاننی کہ جس کے اندر آپ کے دماغ کو اگر رکھا جائے, آپ کے مائنڈ کو رکھا جائے, تو اس میں سے جو آلودگیاں ہیں وہ نکل جائیں گی, فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی, اور پیور دماغ رہ جائے گا. تو بیسیکلی ہر مائنڈ سیو کی ویڈیو کے ذریعے میں کچھ ایسا پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کرتا ہوں کسی واقعے کو جو کہ رونما ہوا ہو, یا کوئی کانسیپٹ جو کہ ریلیونٹ ہو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, لوگوں کے لیے, جو کہ ایسا ایک پرسپیکٹیو جو کہ آپ کو آئی اوپنر ہو اور آپ کو کریکٹ تھنکنگ میں مدد دے, اس واقعے کو ٹھیک طریقے سے دیکھنے میں یا اس کانسیپٹ کو ٹھیک طریقے سے سوچنے میں مدد دے. تو مائنڈ سیو جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں ایک اکیڈمی ہے, یا ایک یوٹیوب کا چینل ہے, ایک فیس بک کا پیج ہے, جس کے ذریعے لوگوں تک یہ تھاٹس پہنچائی جاتی ہیں. میں انیشیلی یہ کام جو ہے اپنی کلاس میں کرتا تھا. پہلے 5 سے 10 منٹ میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں, یوزلی اس قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی کہ جو بھی حالات حاضرہ کے واقعات ہوئے ہوتے تھے ان کے اوپر ہم تھوڑا سا نظر دوڑاتے تھے, اور اس کو ایک کبھی مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو سے, کبھی انٹرپرینورشپ کے پرسپیکٹیو سے ان کو دیکھنا کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. تو وہی کام اب میں جو ہے اس چینل کے ذریعے کر رہا ہوں, اور ملٹیپل قسم کے جو واقعات ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی اور ریلیٹ کرنے کی اپنی ریالٹی کے ساتھ, اور ایک صحیح ایک اسلامی سوچ کے ساتھ, وہ ہماری کوشش ہے. تیسری چیز جو میں آج کل کرتا ہوں, خاص طور پہ کووڈ سے پہلے کافی زیادہ ہو گیا تھا, کر رہا تھا, لیکن اس کے بعد جب کووڈ آیا تو بریک ہو گیا, اور وہ ہے ٹریننگز کا ایک سلسلہ جو کہ انفینٹ مائنڈ سیٹ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے. انفینٹ مائنڈ سیٹ ایک کانسیپٹ ہے. آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو دیکھیں, یہ جو کانسیپٹ ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, بلکہ اٹس انفینٹ. دیر از این انفینٹ لائف آفٹر ڈیتھ. اب آپ دیکھیں, اگر جس بندے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوگا کہ یہ لائف جو ہے یہ انفینٹ ہے, اس کی زندگی اس شخص سے مختلف ہوگی جس کا خیال ہے کہ یہ زندگی یہیں ختم ہو جائے گی. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج تمہیں پتہ ہو کہ قیامت آ رہی ہے, تو پھر بھی اگر تمہارے پاس موقع ہو درخت لگانے کا تو درخت لگا لو. اب آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک فائنائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ, تو ایک شخص اگر تھوڑا سا بیمار بھی ہو جائے تو وہ سوچے گا کہ درخت لگا کے میں نے کرنا کیا. ایک شخص تھوڑا بوڑھا بھی ہو جائے تو سوچے گا, مر رہا ہو تو پھر تو بالکل ہی چانس نہیں کہ وہ سوچے کہ میں کسی اور کے لیے یہاں پہ درخت لگا کے جاؤں. اور اگر قیامت آ رہی ہے, یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ دنیا ہی ختم ہو رہی ہے, تب تو امپاسبل ہے. تو تب یہ کام صرف ایک انفینٹ مائنڈ سیٹ والا شخص ہی کرے گا جس کے ذہن میں آخرت کا کانسیپٹ ہوگا. اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی کانٹیکس میں انفینٹ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں اور بزنسز میں جا کر کرتے ہیں کہ جی بزنسز کو بھی یہ انفینٹ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے, تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟
اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں کچھ سرٹن میٹرکس تک، وہ اپنے آپ کو کل تک پرسوں تک محدود نہ کریں، وہ اپنے آپ کو کمپٹیشن کے ساتھ لڑائی میں محدود نہ کریں، بلکہ دے نیڈ ٹو اسٹارٹ سینگ بیانڈ دیز فائنائٹ میٹرکس. ٹھیک ہے، تو کچھ گیمز جو ہیں وہ واقعی فائنائٹ گیمز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، چیس کھیلتے ہیں، یہ فائنائٹ گیمز ہیں. کیسے فائنائٹ ہے؟ اس کے اندر پلیئرز فائنائٹ ہیں، اس کے اندر جو آؤٹ کم ہے وہ ون یا لوز ہے، اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن فائنائٹ ہے، اور اس کے اندر ایون آپ کے پلیئرز نون ہیں اور آپ کے رولز بھی نون ہیں. انفینٹ گیم جو ہے اس کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی اپلائی نہیں ہوتی. اس کے اندر پلیئرز جو ہیں کچھ نون ہوں گے، کچھ ان نون ہوں گے. مثال کے طور پہ بزنس از این انفینٹ گیم. بزنس کے اندر آپ کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی نیا اٹھ کے آ سکتا ہے اور کمپنی بنا سکتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھی ہوئی تھی، گوگل آیا، سرچ انجن موجود تھے، گوگل آیا اور اس نے جو ہے ان کو تہس نہس کر دیا. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم بزنس میں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اٹس این انفینٹ گیم. نئے پلیئرز آ سکتے ہیں، انڈیفائنڈ پلیئرز آ سکتے ہیں. رولز بھی کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے اشتہار دینے ہیں، تم نے اشتہار نہیں دینے، تم نے اپنا پروڈکٹ اتنے کا بیچنا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. سو دیر آر نو رولز. اور سب سے بڑی بات یہ، دیر از نو ٹائم ڈیوریشن. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ ایک دن کا میچ ہے، یہ ون ڈے ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ 90 منٹس کا فٹ بال کا میچ ہے، اس میں ایک بریک ہوگی، 2 حصے ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کھیل رہے ہیں. آپ جب تک آپ کا اوپوننٹ گیم سے نکل نہیں جاتا، گیم ختم نہیں ہوتی، بلکہ گیم سٹل جاری رہتی ہے. کوئی نیا آ جائے گا تو دا گیم نیور اینڈز، اٹس انفینٹ. گیم اس کے لیے ختم ہوتی ہے جو ہار مان جاتا ہے، اس کے لیے ختم ہوتی ہے جس کی ول یا ریسورسز ٹو پلے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بزنس کے لیے بھی ہے، یہ انٹرپرینورشپ کے لیے ہے، یہ آپ کی انوویشن کے لیے ہے. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں انفینٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر ٹریننگز دیتا ہوں، کارپوریٹ ٹریننگز دیتا ہوں. میں نے یونیورسٹیز کے اندر ٹریننگ دی ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ تیسری چیز ہے جس میں انگیجڈ ہوں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریسرچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ بھی بالکل انٹرپرینورشپ کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرپرینورشپ میں بھی آپ انیشیٹو لیتے ہیں، آپ کچھ نیا لے کے آتے ہیں، آپ کوئی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ود آور ریسرچ. ریسرچ کے اندر بھی ہم سب سے پہلے تو کوئی ہم پرابلم ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. وی ایڈریس اے پرابلم، ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ. پھر اس کے بعد ہم اس کا ایک حل تجویز کرتے ہیں، اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حل کام کرتا ہے کہ نہیں. تو ہم تو یہ کام جو ہے سرویز کے ذریعے اور ماڈلنگ کے ذریعے کرتے ہیں. انٹرپرینورشپ میں یہ کام ریئل لائف میں ہو جاتا ہے. واقعی آپ وہ پروڈکٹ لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں، اگر لوگوں کو پسند آتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر نہیں پسند آتا تو آپ جو ہے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چوتھا کام میں کر رہا ہوں وہ ریسرچ کا کام ہے. اس میں کچھ ریسرچ جو ہے وہ بزنس سے بھی ریلیٹڈ ہے، انٹرپرینورشپ سے بھی ریلیٹڈ ہے. 2-3 اسٹوڈنٹس ابھی میرے ساتھ ایم ایس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر بالخصوص کام کر رہے ہیں، انکیوبیشن سینٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور باقی کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو میرا اپنا الیکٹریکل انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے تو کچھ وہ ریسرچ بھی چل رہی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اب لاسٹ جو ہے اس سیریز کی ویڈیو، اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے آج کے اس دور کو اور اس ٹیکنالوجی کے ٹائم کو اور کووڈ-19 کو اور پاکستان کی اسپیسیفک ریالٹی کو اگر ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور بزنس کرنا ہے تو ہم کیسے اور کیا بزنس کر سکتے ہیں. تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لائک بھی کرتے رہیے، شیئر بھی کرتے رہیے. تھینک یو.